اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرحمن مدنیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ رحمان شروع ہونے جا رہا ہے، جس کو ہمارا آپ بہت سنتے ہیں، اور اس سورہ رحمان کو سمجھیے کہ قرآن کا ایک بہت ہی اہم اس کا نام دیا گیا، دلہن اس کا نام کیا، یعنی سورہ یاسین کو جو ہے قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور سورہ رحمان کو دلہن کہا گیا ہے قرآن کا، اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی انعامات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک آیت جو ہمیشہ آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس سورت میں 31 مرتبہ یہ الفاظ آیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سمجھیے کہ اس کا نام دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کا دلہن، اس سورت کا۔ اور اس سورت کے شروع جو ہے سمجھیے اللہ تعالیٰ اپنے نام سے کر رہے ہیں، الرحمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے اندر جو کافر لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا نام جو ہے صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اور جب اللہ کے نبی اللہ کا نام لیتے الرحمن کہتے الرحمن الرحیم، تو مکہ کے جو کافر لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رحمان کیا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے اپنا، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ الرحمن اللہ کا کیا ہے، صفاتی نام ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ الرحمن وہی رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن کو سکھایا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ علمہ البیان، اسی نے انسان کو بولنا بیان کرنا سکھایا۔ دیکھیے قرآن نے سب سے پہلے قرآن کے بارے میں بتلایا ہے، اپنا نام کے بعد کیا ہے، قرآن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور اسی میں ایک بات کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دنیاوی تعلیم سے انسان کی زندگی سے جہالت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ دین کی تعلیم سے انسان کی زندگی سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیاوی تعلیم سے اگر جہالت ختم ہوتی تو مکے کے اندر سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ ایجوکیشن تعلیم یافتہ ابو جہل تھا، تو وہ ابو جہل نہ کہلاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے پاس دنیاوی تعلیم تھی لیکن دین کی تعلیم نہیں تھی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے کہ ہماری زندگی سے جہالت ختم ہو تو ہمیں دین کی تعلیم سیکھنی ہوگی سب سے پہلے۔ دنیاوی تعلیم آپ لاکھ کچھ بھی بن جائیے، بہت کچھ سیکھ لیجئے۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر ہم لوگ خود کتابوں میں دیکھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پر آتے رہتا ہے، اچھا خاصا انسان جو ہے بہت ایجوکیٹڈ، بہت علم والا، اپنی ماں کی عزت نہیں کر پا رہا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر، ہم سے زیادہ تجربہ کار آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی عمر 70 75 80 سال ہو گئی، آپ لوگ دیکھتے ہوئے آئے ہوں گے۔ ہم لوگ تو ابھی جو 25 سال کی عمر چل رہی ہے، 26 27 سال کی، لیکن ہم کتابوں میں جو مطالعہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یار ایسے لاکھوں روپیہ تم تعلیم پر خرچ کیے ہو، تمہارے باپ جو ہے لاکھوں کروڑ روپیہ تمہارے تعلیم پر خرچ کیا ہے، جو ماں تمہیں جو ہے بہت کچھ جو ہے تمہارے لیے تکلیفیں سہی ہیں، برداشت کی ہیں، آج تم ہلکا سا کچھ عہدہ مل گیا، ڈاکٹر بن گئے یا کچھ زیادہ عہدہ مل گیا، تو اپنی ماں سے تم جو ہے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو، باپ سے صحیح سے بات نہیں کر پا رہے ہو۔ ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے، اسی شارٹ ویڈیو میں فیس بک پر، کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو غریبی کی حالت میں بھی اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنایا۔ جب ڈاکٹر بن گیا تو وہی باپ اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں گیا تو وہاں سے بھگا دی، بولے کہ ابو یہاں سے جائیے، آپ لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے ڈاکٹر کے باپ جو ہے اتنے غریب ہیں، لنگی پہن کے آئے، رکشہ والا، ہاں رکشہ والا ہے جو ہے، لنگی پہنے ہوا ہے، دھوتی لٹکائے، کندھے پہ لٹکائے ہوا، جائیے آپ جائیے۔ اس باپ کے آنکھ سے آنسو جو نکل رہا تھا، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا، میرے آنکھ سے بھی آنسو نکل گئے۔ کیا فائدہ تعلیم ہے؟ اس لیے اسی میں جو ہے اسی ویڈیو کے نیچے کسی نے کامنٹ کیا ہے کہ دنیاوی تعلیم سے جہالت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ دین کی تعلیم سے انسان کی زندگی سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الرحمن علم القرآن،
جس نے انسانوں کو یعنی کہ قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، قرآن نازل کیا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں، خالی وقت میں اگر موبائل ہے خالی وقت میں کوشش یہ کریں کہ دین کی باتیں کچھ سیکھیں، یعنی سنیں یوٹیوب پر۔ آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوٹیوب کھولیے، وہاں ٹچ کیجئے، بولیے کہ دین کی باتیں۔ آپ جیسے بولیں گے بہت ساری ویڈیو آ جائیں گے بہت سارے علماء کرام کے، اب کسی کی بیانات سنتے رہیے، کچھ علم سیکھیے، دنیاوی تعلیم حاصل کیجیے۔ اب تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن اب سن تو سکتے ہیں خالی وقتوں میں بیٹھ کے، یہ کوشش کریں، تبھی جو ہے ہماری زندگی سے جہالت ختم ہوگی۔ نہیں تو دنیا کی تعلیم بہت حاصل کر لیں گے لیکن جہالت ختم نہیں ہوگی، اب جیسے کو ویسے ہی رہیں گے آپ۔ بھلے آپ ترقی کر جائیں گے پیسے کے معاملے میں، گھر آپ کا اچھا بن جائے گا، زمین آپ زیادہ خرید لیں گے، بہت اچھا کھانا کھانے لگیں گے، گھر آپ کا اے سی والا ہو جائے گا، لیکن جہالت ختم نہیں ہوگی، وہ ختم ہوگی دین کی تعلیم سے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ خلق الانسان، اسی نے انسان کو کیا ہے پیدا کیا ہے، اور علمہ البیان، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا ہے، تقریر کرنا سکھایا ہے، بیان کرنا سکھایا ہے۔ یہ کون سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ اگر انسان بولنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو انسان بول سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بے زبان پیدا ہو رہے ہیں، ان کو بولنے کی خواہش ہو رہی کہ ہم بھی بولیں، لیکن اللہ نے ان کی زبان کو کیا کر دیا؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگ اتنے اچھے بول لیتے ہیں، ان کے بیان سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ علمہ البیان، وہی ہے جو بولنا سکھاتا ہے، تقریر کرنا سکھاتا ہے، بیان کرنا سکھاتا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور اپنے حساب کے مطابق چل رہا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ کون فٹ کیا ہے؟ اللہ نے جو فٹ کر دیا ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ بھائی تمہارا یہی کام ہے۔ اگر یہ چاند سورج رک جائے تو پھر یہ رات اور دن جو ہے سب رک جائیں گے، پھر جو ہے رات بھی نہیں ہوگی۔ اگر سورج اگر رک جائے تو پورے جو ہے سمجھیے کہ دن ہی رہیں گے، اگر چاند اگر رک جائے تو پوری سمجھیے کہ رات ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے دونوں کا ایسا مینجمنٹ کیا ہے کہ دونوں جو ہے اپنے اپنے وقت پر کام کر رہا ہے، اور یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والنجم، نجم اس درخت کو کہتے ہیں جس کا بیل ہوتا ہے، پتی جس کو کہتے ہیں لمبا ہے، جو زمین پر پھیلتا ہے، جیسے کہ لوکی کا جو درخت ہوتا ہے پورے زمین پر پھیلتا ہے نا، پھر اس کے بعد کھیرا ہے، اس سب کا درخت کی جو بیل ہوتا ہے پورا ایک دم یہاں سے وہاں پھیلے رہتا ہے۔ اور والشجر، اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہوتا ہے، جیسے یہ سب درخت ہے، جیسے یہ سب درخت ہے، اس کا تنا کہاں گیا؟ اوپر کو گیا ہے۔ اور النجم اس کو کہتے ہیں جو زمین پر اس کا جو ہے پتا پھیلتا ہے، اس کو النجم کہتے ہیں۔ یہ دونوں کیا کر رہا ہے کہ یسجدان، یہ دونوں جو ہے سجدہ کرتے ہیں۔ بتائیے، یعنی جتنے بھی جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اور جو زمین پر جو بیلیں جو کدو کے ہیں، لوکی کے ہیں، کھیرے کے ہیں، جتنی بھی سبزیاں ہیں اس سب کے جو بیلیں زمین پر لگی ہوئی ہیں اور جو جس کے تنے ہیں، یہ دونوں قرآن کہہ رہا ہے کہ یسجدان، دونوں یہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو بتائیے کہ ایک وہ درخت ہو کے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن ایک انسان ہے جس کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے، دونوں ہاتھ بھی دیا ہے، پاؤں بھی دیا ہے، دل دیا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ فری میں دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اتنا بے وفا ہو گیا ہے کہ جس خالق نے ان کو پیدا کیا اسی کو بھول گیا۔ اور فجر کی نماز میں کیا ہے؟ سوئے رہے، یعنی فجر کی نماز، صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر کا وقت، اس وقت میں سمجھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، کہ آپ یعنی کہ سحری کے وقت یعنی فجر کا وقت جو ہے اس میں بھی آپ تسبیح بیان کیجئے، سجدہ کیجئے۔ تو ہمارا صبح جو آغاز ہو رہا ہے سجدے سے ہو رہا ہے، کس چیز سے؟ سجدہ سے۔ تو اسی طرح یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اور جو بیل والے جو درخت ہیں، یہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں صبح صبح، وہ کبھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس کو اللہ نے جو ہے سمجھے کہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو، اسی کے نسل سے ہم لوگ ہیں، لیکن وہ انسان بھول گیا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو نماز کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے، کئی لوگوں کو کلمہ کے بارے میں کلمہ بھی یاد نہیں ہے،
معلوم نہیں ہے تو سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا فرائض ہیں، وہ بھی نہیں معلوم ہے، معلوم بھی نہیں ہے تو سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ دونوں مسئلہ ہے، سیکھنا بھی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ، اور آسمان کو رفعہا، بلند کر دیا ہے۔ دیکھیے کہ کتنا آسمان بلند ہے، زمین سے بہت اس کی دوری ہے جی۔ اور وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ایک ترازو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے۔ یہ ترازو دیکھ رہے ہیں نا، بہت اہم چیز ہے یہ، کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا ہے کہ نہیں، ہلکا سے بھی نہ زیادہ نہ کم ہو سکتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور ایک جو ہے ترازو قائم کیا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تو یاد رکھو کہ جب تم ترازو کو تولو، کوئی سامان ترازو کے اوپر، تو تطغوا، اس میں جو ہے کچھ تم سرکشی نہ کرو، ڈنڈی مت مارو، جو ہے جب دینے کی باری آئی تو ہلکا سا کم لے لیے، کم دے رہے ہیں، جب لینے کی باری آئی تو ہلکا سا زیادہ لے لیے۔ ہوتا ہے نا کہ جب دینے کے بعد دکاندار جب دینے لگتا ہے تو ہلکا سا کچھ کم کر کے دیں۔ کچھ لوگ دیتے ہوتے جو نیچے کچھ لگا دیتے ہیں کہ ہلکا سا ادھر بھاری رہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان، جب تم وزن کرو اور کسی کو دو تو تطغوا، اس میں ڈنڈی مت مارو، بالکل صحیح وزن کر کے دو اس کو جی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو قوم، جو پچھلے کے جو قوم تھے، پہلے کی جو قوم جو ہلاک و برباد ہوئے ہیں، وہ نماز کی وجہ سے نہیں، معاملات کی وجہ سے، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے، آپس کے معاملات اتنے خراب تھے اور ناپ تول میں اتنے کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ اس لیے کہ نماز تو یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے صاف کام چاہیں تو معاف کر دیں گے، نہیں تو ہم ان کو عذاب دیں گے۔ لیکن یہ جو معاملات ہیں ہمارے اور آپ کے، جو خریداری فروخت ہو رہے ہیں، یہ انسانوں کے معاملات ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ اس میں اگر کچھ غلطی ہوگی تو انسان کے اوپر تباہی آئے گی، تو انسان پریشان ہوگا۔ اس لیے معاملات کی وجہ سے مسلمانوں پر اور لوگوں پر حالات اتنے خراب آ رہے ہیں۔ اخلاق درست نہیں ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، معاملات اتنے خراب ہیں کہ جو ہے کوئی کام کرنے کے لیے دیجئے تو کام کریں گے 500 کا، لیں گے 4000 روپیہ یا 2000 3000 روپیہ لیں گے، اور کام کچھ بھی نہیں کیے۔ ایسے مسلمانوں کے حالات ہیں، ان کے معاملات دیکھیں گے۔ دکاندار کو جو ہوتے ہیں مسلمان لوگ، اکثر و بیشتر، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر و بیشتر کی بات ہو رہا ہے۔ باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایماندار ابھی بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ایمانداری سے دکان کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے چند ایسے ہیں جس کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہوتے تو چند لوگ ہیں، لیکن اس کی وجہ سے پورے مسلمان کیا ہو جاتے ہیں؟ بدنام ہو جاتے ہیں۔ میں خود سنا ہوں، اسی غیر مذاہب کے لوگ جو ہم سے کچھ خود کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ جمعہ میں جو ہے آپ لوگوں کا جو بولتے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں آپ، اس میں تھوڑا معاملات پہ تھوڑا بات کیجیے کہ مسلمانوں کی معاملات اتنے خراب ہیں کہ ان کے دکان سے، ان سے کوئی کام کرانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ غیر مذاہب ہم سے کہہ رہا تھا، لیکن جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اب سب لوگ پہچان لیا ہے۔ اب لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کہاں رہتے ہیں آپ، تو کہتے بھی کہ آپ کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کہاں کے ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، تو اب دھیرے لوگ پوچھتے بھی ہیں اب ہم سے۔ وہی لوگ کچھ راستے میں مل گئے تو بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک غیر مذاہب کر رہا ہے کہ معاملات کے بارے میں تھوڑا آپ بیان کیجیے، تھوڑا لوگوں کو سمجھائیے، مسلمانوں کو۔ اتنے معاملات ہمارے خراب ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو، ہر آدمی کو اپنا اپنا سوچنا ہے، بھائی ہمارا اخلاق اپنے ذات سے صحیح کرنا ہے۔ معاملات اگر درست ہوگا تو اسی معاملات کی وجہ سے، امتیاز صاحب بیٹھے مجھ سے پوچھیے کہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ اسی معاملات کی وجہ سے صحابہ کو جو آئے ہندوستان کے اندر، ان کی جو بزنس وہ کرتے تھے اور ان کے جو معاملات جو دیکھتے تھے، ان کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ کتنے سارے لوگ صحابہ کو دیکھ کے جو ایمان میں داخل ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کے معاملات اچھے تھے، اخلاق ان کے اچھے تھے۔ تو اخلاق کی وجہ سے اور معاملات کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے زیادہ تر، اس لیے ہم لوگوں کو معاملات درست کرنا ہوگا جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَقِیمُ الْوَزْنَ، اور جو جب وزن کرو تو بالقسط، انصاف کے ساتھ اور صحیح وزن کرو، اور وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور جب تولنے لگو تو اس میں کچھ کمی نہ کرو۔ یعنی اگر کسی کو دینا ہو تو کم کر کے دے رہے ہیں، اور جب کسی سے لینا ہو
حق سے زیادہ کر کے لے رہے ہیں. یہ نہیں، بلکہ بالقسط، انصاف کے ساتھ صحیح وزن کرو اور اس کو لو. جی تو اتنے سارے آیات میں سمجھیے اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم پیغام دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو ہم نے بولنا سکھایا. اور آگے کہا کہ جو ہے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، درخت کے بارے میں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کے سجدہ کر رہے ہیں. جب ایک عام مخلوق یعنی درخت ہے یا کوئی بھی چیز ہے، جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جب وہ نافرمانی نہیں کر رہا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کو تو اللہ کے ساتھ تو باوفا رہنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اس آیت میں جو اتنے سارے ہوئے ہیں، یہ سب سے اہم یہ کہ معاملات کو درست کریں. جب ہم کسی کو کوئی سامان دیں، اگر آپ بزنس کیے ہوئے ہیں تو انصاف کے ساتھ دیں، جب ان سے لیں تو انصاف کے ساتھ لیں. برابری کا معاملہ ہو، معاملات درست ہونا چاہیے، چاہے 1 روپے کا ہو یا 2 روپے کا ہو. لوگ کہتا نا 1 ہی روپیہ تو ہے، کیا ہو گیا؟ نہ وہ بھی 1 روپیہ اگر کسی سے آپ لیے ہیں تو وہ بھی دے دیجیے. جیسے ریچارج کرنے جاتے ہیں نا 399 کا، تو 400 روپیہ دیتے ہیں تو 1 روپیہ واپس نہیں کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیجیے 1 روپیہ، اتنا محنت سے کماتے ہیں بھائی، 1 روپیہ کمانے میں ٹائم لگتا ہے نا. معاملات درست رکھیے. 1 روپیہ ہم لے لیتے ہیں، بھلے وہ کچھ بھی سمجھے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا حق ہے. 399 کا آپ نے ریچارج کیا ہے تو 399 کاٹیے، 1 روپیہ ہم کو دیجیے. تو معاملات درست کرنا ہوگا ہم لوگوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.